آدمی کیا کہتا ہے کہ کل دیکھ لیں گے. جانتے ہیں جو کل کو ٹالتا ہے, کل پر کام کو ٹالتا ہے, وہ اخیر عمر میں کیا کرتا ہے, پھانسی کے پھندے سے لٹک کر کے مر جاتا, ٹرین کی پٹری میں کٹ جاتا. جوانی میں کمانا ہے, دنیا بھی کمانا ہے, دین بھی کمانا ہے. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. ایک بوڑھا آیا ڈاکٹر کے پاس, کہنے لگا کہ میرے سر میں برابر درد رہتا ہے. کہی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے. کہا کہ سینہ میں بلغم جمع ہوا ہے. کہی یہ بھی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے. کہا آنکھ میں نیند نہیں رہتی. تو ڈاکٹر نے کہا جوانی میں آپ نے کوٹا پورا کر لیا, یہ بھی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے. کہا کھانا کھاتے ہضم نہیں ہوتا, یہ بھی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہے. جوانی میں بہت زیادہ کھا لیا ہے, بڑھاپے کا کوٹا پورا کر لیا. زور سے تماچا مارا کم وقت کہیں کا, تمہارے پاس کوئی دوائی نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے, صرف بڑھاپا کا تانا ہے, تم بوڑھے نہیں ہوگے. تو ڈاکٹر نے کہا میں اس کا بھی برا نہیں مانوں گا, یہ بھی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے. بہار عمر جب آخر ہوئی واپس نہیں آئی, درخت اچھے کے پھلتے ہیں نئے سرے سے جوان ہو کر, ضعیفی زور پر آئی ہوئے بے دست و پاک بر, کیا بچوں سے بدتر ہم کو پیری نے جوان ہو کر. تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. عورتوں کے حوالے سے دو پیغام اور آپ کی زحمت تمام. آپ نے اتنا ساتھ دیا, دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. گھر میں اگر جوان بیٹی ہے, اللہ غیر سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. دھیان سے سنیے. لڑکی کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد 1 سال ہوا بال بچہ نہیں, 2 سال ہوا بال بچہ نہیں, لڑکی مایوس ہو گئی. ارے اللہ کی بندی, آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے, آپ ہی لوگ بول رہے ہیں, تو ہم پھر کیا بولیں گے؟ ہم تو آپ ہی کو سنانے کے لیے یہی پیغام سنا رہے ہیں. ذرا دھیان سے رکھیے گا, دھیان سے سنیے گا. شادی ہو گئی, 1 سال ہوا بال بچہ نہیں, 2 سال ہوئے بال بچہ نہیں, لڑکی مایوس ہے. پوچھنے والے نے کہا کہ تمہارا تو شوہر بھی اچھا ہے, تمہاری تو سسرال بھی اچھی ہے, تمہارا تو سسر بھی اچھا ہے, تمہاری تو ساس بھی اچھی ہے, پھر تو مایوس کیوں ہے؟ کہ مایوس اس لیے ہے کہ میں بچے کی ماں نہیں بن پائی, اس لیے مایوس. دوسری مثال آ رہی ہے, دھیان سے سنیے. بچہ چھوٹا ماں کی گود میں تھا, زور سے ماں کے اوپر منہ پر تماچا مارا. چھوٹا بچہ ماں کو زور سے تماچا مارتا. ماں سمجھتی کہ یہ نادان ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں اس کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے. وہی ماں اس سے بدلہ نہیں لیتی, اس کے ہاتھ کو چوم لیتی. تیسری مثال آ رہی ہے, دھیان سے سنیے گا, بہت تیزی کے ساتھ یہ نمونہ نکل جائے گا. ماں کتنی بڑی ذات ہوتی ہے, پہلے بچے کو سلاتی ہے, اس کے بعد سوتی ہے. پہلے بچے کو کھلاتی ہے, اس کے بعد کھاتی ہے. بچہ اگر گھر سے باہر نکلا, وہ انتظار کرتی رہتی ہے. گھر کے سارے لوگ سو گئے, لیکن جاگنے والی ماں ہوتی ہے, کوئی اور نہیں ہوتی. چوتھا نمونہ ذرا دھیان سے رکھیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. دنیا میں سب سے زیادہ جلدی میں معاف کرنے والا کون ہے؟ یہ سوال ہوا اسکول کے بچے سے.
ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ بیٹا میرا ایک سوال ہے، سب سے جلدی میں معاف کرنے والا کون ہوتا ہے؟ غلطی کو، دوسرے کی غلطی کو سب سے زیادہ جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ کہا آسمان پر خدا معاف کرتا ہے اور زمین پر ماں معاف کرتی ہے، باپ معاف کرتا ہے۔ ماں بیٹے سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہی ہے، لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو بیٹی سے کہتی بیٹی ذرا بھائی کو دیکھو کہ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ ہاں ہاں ناراض تو ہے لیکن دل سے ناراض ہے۔ چین میں زلزلہ آیا، زلزلے میں ملبے کے نیچے ماں بھی آ گئی، اس کا دودھ پیتا بچہ بھی آ گیا۔ ایک ہفتے کے بعد ملبہ ہٹایا گیا، ماں بھی زندہ نکلی، بیٹا بھی زندہ نکلا۔ اب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ایک ہفتہ ہی زندہ کیسے رہ گیا، وہ بھی دودھ پیتا بچہ زندہ کیسے رہ گیا۔ اس ماں کا انٹرویو چل رہا، اس ماں سے پوچھا کہ تو زندہ کیسے رہ گئی؟ نہ مجھے بھی پتا نہیں، کہ تیرا بچہ کیسے زندہ رہ گیا۔ اس ماں کا انٹرویو سنیے، خون کے آنسو رلانے والے، زندگی میں کبھی چین نہیں ملے گا، دھیان سے سنیے۔ اس ماں نے کہا کہ میرا بیٹا نیچے تھا، دبا ہوا، جب تک میرے پیٹ میں پانی رہا میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی، جب تک میرے پیٹ میں دانا رہا میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی، جب پیٹ کا دانا پانی ختم ہو گیا دودھ اترنا بند ہو گیا۔ اب میرا بچہ جب رونے لگا بھوک کے مارے، پیاس کے مارے، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اب میں دودھ کہاں سے لاؤں۔ خیال آیا کہ دودھ تو نہیں ہے، خون جگر تو موجود ہے، رگوں میں دوڑنے والا خون تو موجود ہے، اپنے بچے کو خون پلا کر کے بچا سکتی ہوں۔ میں نے اپنی انگلی چھیل دیا، خون نکلنے لگا، بچے کے منہ میں ڈالا، اس کی پیاس نہیں بجھی، دوسری انگلی چھیل دیا، تیسری انگلی چھیل دیا، 5 انگلی کو چھیل کر کے میں نے خون جگر پلا کر کے بچے کو بچایا۔ اس طرح میرا بچہ زندہ واپس آیا، موت کے منہ سے مارے گیا۔ پانچواں نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے۔ جوان بیٹا، بوڑھی ماں پیٹھ پر وہ طواف کر رہا۔ بوڑھے نے پوچھا کہ یہ بوڑھی کون ہے؟ کہ یہ میری ماں۔ کہ کتنے سال سے آ رہا؟ 7 سال سے۔ کہ سوال کچھ پوچھنا چاہتے؟ کہاں پوچھنا چاہتے؟ میری ماں نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا، میں جوانی میں پیٹھ پر لے کر کے اس کو طواف کرا رہا ہوں، اب بتاؤ کہ دودھ کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے نادان تمہیں کیا پتا، دودھ کا حق ادا کرنے چلے ہو 70 مرتبہ بھی جنم لوگے اور 70 مرتبہ طواف بھی کراؤ گے، تب بھی ماں کا ایک دن اور ایک رات کا حق ادا نہیں۔ جانتے ہو کیا؟ تمہاری ماں غریب تھی، تمہارے گھر میں دوسرا بستر نہیں تھا، تم اس وقت دودھ پی رہے تھے، ماں کے ساتھ سو رہے تھے، تم نے رات میں پیشاب کر دیا، رات میں پاخانہ کیا، تمہاری ماں نے اٹھ کر کے اس کو دھویا، پیشاب کو بھی دھویا، پاخانہ کو بھی دھویا۔ اب اس کے بعد دوسرا بستر نہیں تھا، ٹھنڈی کی رات تھی، اسی کچے بستر میں تمہاری ماں سو گئی، تم کو پیٹ پر لے کر کے رات بھر جاگتی رہی، ابھی تو اس ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا، دودھ کا حق کہاں سے ادا ہوگا؟ ماں سے بڑھ کر کوئی اور نام کیا ہوگا، اور اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو بولو مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو۔ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف، گھر جس کے جنت آ گئی اور پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو۔ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر
کوئی دولت نہ ملے گی، آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبہ کہیں ذلت نہ ملے گی۔ انشاءاللہ ماں کو کرائے کے مکان میں، بیوی کو اپنے مکان میں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہاں ہے، جگہ پر ہے، ذرا دکھائیے۔ ماں کو رکھیں گے کرائے کے مکان، اور بیوی کو رکھیں گے اپنے مکان۔ زیادہ دھیان رکھیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا آخری مطالعہ، آخری پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ جلسہ آپ کا مکمل ہونے جا رہا ہے، 3 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماں کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہے اس بریک مارنے والے زیادہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماں باپ کی خدمت کے لیے آپ کو قبول فرمائے۔ دھیان سے رکھیے گا، آخری پیغام سنا رہا ہوں، جلسہ آپ کا نکل گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بارسوئی کے اس علاقے کی تاریخ میں یہ پہلا جلسہ ہے کہ 12 بج جانے کے بعد بھی لوگ زندہ جوان ہیں اور پیشانی چمک رہی ہے، اور جلسہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبت کو سلامت رکھے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ لڑکیوں کو کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے، لڑکی کی آبرو کیسے لوٹی جاتی ہے، یہ نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے سنیے گا۔ لڑکا آیا لڑکی کے پاس، کیا کہتا ہے، میں تم سے نکاح کروں گا، آبرو حوالے کرو۔ شادی سے پہلے آبرو جس لڑکی نے حوالہ کیا وہ لڑکا اس سے نکاح نہیں کرتا، جس لڑکی نے شادی کے بعد آبرو حوالے کیا اسی سے نکاح باقی رہتا۔ نکاح سے پہلے جس لڑکی نے آبرو حوالے کر دیا لڑکے کو اس امید پر کہ یہ نکاح کرے گا، وہ لڑکا نکاح نہیں کرتا ہے۔ یہ میں لکھ کر کے دے رہا ہوں اور یہ تجربہ ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لڑکا چالاک ہوتا، لڑکی کو دھوکہ دیتا، لڑکی دیندار ہوتی ہے، اس کو دھوکہ دیتا کہ آبرو حوالے کرو، میں تم سے نکاح کروں گا۔ لڑکی آبرو حوالے کر دیتی ہے، وہ کیا کہتا ہے، میری ماں تیار نہیں ہے، میرا باپ تیار نہیں ہے، میرا نانا تیار نہیں ہے، میرا لکڑ نانا تیار نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے، مجھے جو لوٹنا تھا لوٹ لیا، اب تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دھیان سے رکھیے۔ دوسری بات، لڑکا آخر آبرو لوٹنے کے بعد اس لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس لیے نکاح نہیں کرتا کہ یہ لڑکی میرے دھوکے میں آ گئی، اس کو کوئی دوسرا لڑکا دھوکہ دے گا وہ آبرو لوٹ لے گا، اس لیے صرف آبرو لوٹتا ہے، نکاح نہیں کرتا۔ بے وقوفی اس لڑکی کی ہے کہ شادی